دل میں میل کچیل رکھ کے نفل پڑھنا، عبادتیں کرنا، ریاضتیں کرنا، صدقات دینا زیادہ نفع بخش نہیں ہوتا۔ دل صاف ہونا تو تھوڑی عبادت بھی کام آ جاتی ہے۔ یہ حدیث بتاتی ہے کہ دل صاف ہو تو تھوڑے صدقے بھی زیادہ نفع کر جاتے ہیں۔ کچھ چیزوں سے دل سخت ہوتا ہے، جو لوگ دنیا داری کی اور فضول باتیں زیادہ کرتے ہیں ان کا دل سخت ہو جاتا ہے، جو ہنستے زیادہ ہیں ان کا بڑا سخت ہو جاتا ہے، اور صوفیاء کہتے ہیں جو کسی پہ ہنستے ہیں نا ان کا تو مردہ ہی ہو جاتا ہے، تو معاملہ ہی ختم ہو گیا۔ اور جو لوگ رزق حرام کی طرف بڑھتے ہیں ان کا دل بھی مردہ ہو جاتا ہے۔ اور اقبال کہتے ہیں جو مشینی زندگی گزارنے لگتے ہیں نا، روحانی زندگی سے نکل جاتے ہیں۔ ہم آج کل مشینی زندگی پہ آ گئے، ہمارے پاس انٹرنیٹ ہے، موبائل ہے، آواز کے فاصلے اتنے کم ہوئے ہیں کہ دلوں کے فاصلے بڑھ گئے ہیں۔ اقبال کہنے لگے دل کے لیے موت ہے، دل کے لیے موت ہے، دل کے لیے موت ہے یہ مشینوں کی حکومت۔ احساس مروت کو کچل دیتے ہیں یہ آلات پہ زندہ ہیں ہم۔ دل کے لیے موت، اور کسی کے گھر جانا، دروازے پہ دستک دینا، اور کبھی خط لکھنا تو سوچ سوچ کے، کبھی کاٹنا تو پھر لکھنا۔ لفظ یہ اس کے شایان شان نے یہ جملہ میں نے بدل دیا ہے، لیکن اب بے باکانہ گفتگو ہے، تو مجھے وائس کر دے، میں تجھے وائس کر دوں گا، حال ہی کوئی نہیں، تو کیا کوئی سوچے گا، کیا کوئی لکھے گا، کیا کوئی اس میں خوبصورتی کے رنگ بھرے گا؟ سخت ہو جاتے ہیں دل جب آپ مشینوں کی زندگی میں زندہ رہتے ہیں۔ دل نرم کیسے ہوتے ہیں؟ میرے نبی پاک نے فرمایا یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیر رب تیرا دل نرم کرے گا۔ اگر زنگ لگ جائے دل کو تو اللہ کا ذکر کر، قرآن پاک کی تلاوت کر، اللہ تیرے دل کو نرم کر دے گا۔ اور پھر فرمایا کہ اگر دل سخت ہو جائے تو موت کو یاد کر، تیرا دل نرم ہو جائے گا۔ اچھوں کی صحبت اختیار کریں تو دل نرم ہو جاتا ہے۔ قبروں کی زیارت کریں، جائیں کبھی اپنے شہر کے قبرستان میں، غور کریں کہ وہ چودھری صاحب لیٹے ہیں، یہ علامہ صاحب لیٹے ہیں، وہ فلاں بہت بڑے افسر لیٹے ہیں، وہ دیکھو وہ میرا عزیز لیٹا ہے۔ وہ ہارون رشید نے کہا حضرت داؤد طائی سے نصیحت کر دیں تو فرمانے لگے باپ کدھر ہے تیرا؟ کہا حضور قبرستان میں، اماں قبرستان میں، دادا نانا بڑے بھائی سب قبرستان۔ فرمایا میں کیا نصیحت کروں؟ او پئیاں دس دیاں نہیں قبراں جنہاں تے پھل پے، تے ادھروں کوئی بھی نہیں آمدا، تے ادھروں لکھاں گئے، تے سہ جوڑ سنگت دے ڈٹھے، سہ جوڑ 100 سال کی دوستیاں، سہ سال سنگت دے ڈٹھے، او تکو آخر وتھاں پئیاں، اور جنہاں بعد اسی پل نہیں سجیندے، ایک پل نہیں سجیندے، پھر وہ شکلاں بھی یاد نہ رہیاں۔ سہ جوڑ کا یہ کوئی کم ہے دل کو نرم کرنے کے لیے؟ تیرے پاس موت کا تذکرہ قبروں کی زیارت کو تھوڑی ہے؟ یہ چیزیں دل نرم کرتی ہیں، یاد نرم کرتی ہیں چیزیں دل۔ پتہ ہے سب سے بڑی بیماری کیا ہے بندے کی؟ خوفناک علامت کیا ہے دل کے بیمار ہونے کی؟ کہ کوئی بندہ بیماری میں ہے اور ادھر ایک بندہ اس کو دیکھ کے خوش ہو رہا ہے، کسی کو زوال آ گیا ہے، کاروبار ڈوب گیا ہے، اور یہ دیکھ کے خوش ہو رہا ہے۔ مر گیا اس کا دل، مردہ ہے، اندر کوئی دل نہیں اب۔ یعنی ایک بندہ رسوا ہو گیا اور یہ خوش ہو رہا ہے، دیکھا میں نے نہیں کہا تھا۔ جب کوئی کسی کی رسوائی، کمزوری اور کسی کے زوال پر راضی ہونے لگے تو پھر سمجھ لے کہ اس کا حال اتنا برا ہو گیا ہے کہ اب یہ اخلاقی طور پر مردہ زندگی گزار۔ ہمارا اب یہ حال ہے کہ ہم لوگوں کے دکھوں پر ہنسنے لگے۔ ہم کسی کے ہاں کوئی شخص تکلیف میں آتا ہے تو ہم اس کو کہکھوں میں اڑاتے ہیں۔ یارو زندہ قومیں یہ کام نہیں کرتی، زندہ قومیں یہ کام نہیں کرتی۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح کے موقع پر بھی گردن کو جھکا کے بتایا کہ جب رب عروج دے تو پھر اللہ کی بارگاہ میں جھک جایا کرو۔ کسی شخص کے پتہ ہے ایک حدیث سنو، یہ مسلم شریف میں موجود ہے، حضور نے فرمایا ایک بندہ گناہ کرتا تھا پھر اس نے توبہ کر لی، اگر کسی نے دوبارہ اسے وہ گناہ یاد کرایا کہ تو یوں ہوتا تھا، اگر کسی نے اسے دوبارہ گناہ یاد کرایا تو یاد کرانے والے کو اللہ سزا کے طور پر مرنے سے پہلے اس گناہ میں مبتلا کر دے گا۔ خفیہ تدبیر آئے گی اللہ، جس کو اللہ نے معاف کر دیا، زمین آسمان بھول گئے، فرشتوں کے دفتر سے اس کا گناہ محو کر دیا گیا، تو نے کیوں یاد رکھا؟ لیکن ہمارے دل اس طرح کے ہیں، خیر کی خبریں نہیں دیتے ہم خیر کی خبر نہیں دیتے، مثبت بات نہیں کرتے، ہمارے رویے دوسروں کے بارے میں سخت ہیں۔ یعنی بہو سے داماد سے اختلاف ہو گیا، پھر اس نے معافی مانگ لی، پھر ہم نے معاف کر دیا، پھر 1 سال کے بعد دوبارہ لڑائی ہوئی تو پچھلی بات دوبارہ یاد کرنی چاہیے تھی، اس کی تو معافی دے دی تھی آپ نے، لیکن آپ نے پھر یاد کر لی وہ بات، اس کا مطلب ہے آپ نے صلح کی تھی، دل صاف نہیں کیا تھا۔ دل جب آپ صاف کر لیں تو پھر معاملہ ختم ہو گیا، پھر آپ پھر نکال پھینکیں ساری چیزیں۔ مسند امام احمد بن حنبل میں حدیث ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں بھی بیٹھا تھا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضور کی بارگاہ میں بیٹھے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی ایک شخص تمہارے پاس آنے والا ہے، تیاری کر لو، آنے والا جنتی ہے۔ کہتے ہیں ایک شخص اندر داخل ہوا تو سادہ سا بندہ، داڑھی سے پانی کے قطرے گر رہے، جوتے ہاتھ میں پکڑے یا بغل میں دبائے، اور آ گیا حضور سے بات چیت کی، چلا گیا۔ ہم بڑے خوش تھے کہ کمال نہیں ہو گیا، جس کو حضور نے دنیا میں جنت کی بشارت عطا کر دی۔ اگلے دن اس نے اتفاق ہم اسی جگہ اسی حال میں بیٹھے تھے کہ پھر محبوب نے فرمایا ابھی ایک بندہ آنے لگا، جنتی ہے۔
کہتے ہیں وہ بندہ آیا تو دیکھ کے حیران ہو گیا، یہ تو وہی کل والا ہی بندہ ہے. اسی طرح داڑھی سے پانی کے قطرے گر رہے ہیں، جوتے اس کی بغل میں آ کے بیٹھ گیا. تیسرے دن اللہ کی قدرت ہم وہیں بیٹھے تھے، پھر حضور نے فرمایا بندہ آنے لگا، زیارت کر لو، تیاری کر لو، بندہ جنتی ہے. وہی بندہ آیا جو پہلے 2 دن آیا تھا. حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ وہ حضور سے کوئی بات چیت کر کے جانے لگا تو میں اس کے پیچھے ہو گیا. میں نے اس کو جا کے سلام کے بعد کہا کہ یار میں تیرا مہمان بننا چاہتا ہوں، 3 راتوں کے لیے رکھ لو گے؟ اب محلہ بھی ایک، شہر بھی ایک. اس نے کہا جی ٹھیک ہے، آ جائیں، جو میرے پاس روکھا سوکھا ہوگا پیش کر دوں گا. فرماتے ہیں 3 راتیں 3 دن میں اس کے پاس رہا. میں جاننا چاہتا تھا کہ کون سی ایسی عبادت کرتا ہے جس کی وجہ سے 3 دن حضور نے جنت کی بشارت اس کے لیے دی، اعلان فرمایا. کہتے ہیں میں نے کوئی غیر معمولی چیز نہیں اس کے اندر دیکھی، کوئی انوکھی عبادت نہیں دیکھی. عشاء پڑھتا، فجر تک سویا رہتا، میں تہجد کے وقت اٹھتا، نفل پڑھتا. 3 راتیں یہ ہوتا رہا. ہاں جب وہ کروٹیں بدلتا تو اللہ اکبر کہتا. باقی وہ سویا، فجر میں اٹھا. صدقہ بھی خاص نہیں اس نے دیا، خیرات بھی میں اس سے زیادہ کرتا رہا، مجھے کوئی خاص چیز نظر نہیں آئی. تیسرے دن میں جانے لگا تو میں نے اسے کہا یار سن، مجھے کوئی ضرورت نہیں تھی تیرے گھر میں قیام کرنے کی، میرا گھر قریب ہی ہے. وہ تو کمال یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے اپنی زبان نے فیض ترجمان سے، یعنی وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. حضور نے 3 دن تجھے مسلسل جنتی کہا ہے. میں تو دیکھنے آیا تھا کہ تیرے اندر کوئی عمل ہو تو میں بھی وہ شروع کروں. تو وہ کہنے لگا یہی ہے جو آپ نے دیکھ لیا ہے، فرض نماز ہی پڑھتا ہوں، روٹین کے کام ہی کرتا ہوں، کوئی خاص چیز تو میرے پاس کوئی نہیں. حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں میں نے تو سمجھا کہ میں تو اس سے زیادہ خیر کے کام کرتا ہوں. اب میں سوچتا ہوا وہاں سے نکلنے لگا کہ پھر کیا خاص بات ہے جو نبی پاک نے 3 دفعہ اسے جنتی کہا ہے. جب میں نکلنے لگا نا، دروازے پہ مڑنے لگا تو اس نے آواز دی کہ یار سنو، ایک بات یاد آئی ہے. میں نے کہا وہ کون سی؟ کہنے لگا یار جب سے بالغ ہوا ہوں نا، جب سے اللہ نے توفیق اسلام دی ہے، میں نے جب بھی اپنا دل دیکھا ہے نا، جب بھی میرے دل میں کسی کے لیے حسد کوئی نہیں، کوئی عداوت نہیں، کوئی بغض نہیں، کوئی کینہ نہیں، کوئی کیا کر رہا ہے، میرے دل میں سب کے لیے خیر ہی ہے. دل میرا صاف ہے، اس کے علاوہ نہیں مجھے پتا کیا عمل ہے. حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں پھر مجھے سمجھ آ گئی ہے، یہ جو تیرے دل کی صفائی ہے نا، یہ بنیاد بن گئی ہے جس کی بنیاد پر نبی پاک نے تجھے 3 دفعہ جنت کی بشارت عطا فرمائی ہے. تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ اگر آئینے پہ گرد پڑ جائے تو اس میں عکس صحیح نظر نہیں آتے، آئینے صاف کر لیے جائیں تو پھر اس پہ عکس نظر آتے ہیں. ہمارے آئینے نا تھوڑے سے گرد والے ہو گئے ہیں، دل تھوڑے سے نا میلے کچیلے ہو گئے ہیں، تو کوئی بھی عکس اس پہ سختی، طبیعتوں کی، مزاجوں کی سختی، دوسروں کے بارے میں ڈانٹے، جذبات ہمارے رویے ڈانٹے، ہماری طبیعتیں سخت. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو جنازے کے موقع پہ ہنستا ہوا دیکھ لیا. فرمایا آج کے بعد تیرے ساتھ کلام نہیں کروں گا. جس کا جنازہ دیکھ کے بھی دل نرم نہیں ہوا اور قبرستان دیکھ کے بھی دل نرم نہیں ہوا، وہ تو سخت دل بندہ ہے. سخت دل بندے سے دوستی کبھی نہیں رکھوں گا، میں تو درد دل والوں سے پیار کروں گا. تیرے ساتھ میں کلام نہیں کرتا. تو کس طرح کا شخص ہے بھائی جسے یہاں کے بھی ہنسی آ رہی ہے، مذاق سوچ رہا ہے؟ تو دل کی نرمی، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نا دل پر، ہم نے نا کپڑوں پر بڑی محنت کی، ہم نے چہروں پر بڑی محنت کی، ہم نے اپنے ظاہر کو سنوارنے پر ہم نے اپنے حق میں بڑے بڑے لفظ یاد کیے، بڑی کہانیاں یاد کی، پر دل کے لیے محنت، اس پر محنت ہی نہیں کی. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کتنے بڑے عالم ہیں، 1000 کتاب کے مصنف، اور ان کے فتاوی موجود ہیں کہ جس بندے کا تلفظ ٹھیک نہ ہو، یعنی جو ضروری قواعد ہیں وہ قرآن پاک کے جس کو نہ آتے ہوں، اس کے پیچھے نماز نہیں. جو ہا اور ہا میں فرق نہیں کر سکتا، حمزہ اور عین میں فرق نہیں کر سکتا، وہ الفاظ کا معنی بگاڑ دے گا. لیکن اعلیٰ حضرت چونکہ صوفی ہیں، درویش ہیں، علم کے ساتھ تو ایک اور رنگ بھی بیان کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ نہ ہو کہ صرف تو حروف کے ہیر پھیر میں لگا رہے، سورہ کبرے ٹھیک کرتا رہے، دارابا یادرب کے چکر میں پڑا رہے، اور دل پر تو توجہ ہی نہ دے. فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ 2 علماء نے قرآن ایک درویش کے پیچھے نماز پڑھی تو مستحب جو قواعد تھے نا جن کے بغیر نماز، وہ ٹھیک نہیں تھے ذرا ان کے. تو وہ کہنے لگے دیکھا جی اتنے بڑے پیر صاحب ہیں اور ان کی تو قرات ہی ٹھیک نہیں، تلفظ ہی ٹھیک نہیں. حالانکہ لفظ تاثیر سے بنتے ہیں، تلفظ سے نہیں. لفظ تاثیر سے بنتے ہیں، تلفظ سے نہیں. اہل دل آج بھی ہیں اہل زبان سے آگے. انہوں نے کہا جی بابا جی کا تو تلفظ ہی ٹھیک نہیں. اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے ملفوظات شریف میں، فرماتے ہیں پھر وہ نہ نہانے کے لیے چلے گئے نماز پڑھ کے فارغ ہو کے، تو وہ پانی میں اتر گئے تو شیر ان کے کپڑے اٹھا کے لے گیا. اب کتنی کو دیر پانی میں رہتے، نکلے بھی تو کیسے نکلے، شرم آتی ہے. مختصر لباس پہن کے وہ غسل کرنے کے لیے گئے تھے، اب پانی میں سردی، کتنی کو دیر بندہ پانی میں رہے. لوگوں نے آ کے کہا حضور آپ کے مہمان تو الجھ گئے، بڑے بری طرح پھنس گئے، مہربانی فرمائے ان کو تو بچائیں، وہ تو سخت الجھن میں. کیا ہوا؟ کہنے لگے وہ شیر کپڑے لے گیا اور وہ پانی میں ہے، کچھ تو ہونا چاہیے. تو وہ بزرگ گئے، جا کے نا دور کھڑے ہو کے شیر کو آواز دی. شیر کو، حضور کے صحابی تھے نا حضرت سفینہ، قافلے سے رستہ بھول گئے، ایک سائڈ پہ ہو گئے تو سامنے شیر آ گیا. میں نے کہا ہے لیکن جب آ جائے تو، جب شیر سامنے آ جائے، جب سامنے آ جائے پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ تو واقعی آ گیا ہے، پھر انداز اور ہوتا ہے. حضرت سفینہ کے سامنے شیر ہی آ گیا. مشکات میں شیر آیا
अब कोई भागता है, कोई चढ़ता है दरख्त पे, कोई लकड़ी उठाता है, कोई असला पकड़ता है। हजरत सफीना फौरन बोले, कहने लगे शेर जरा ख्याल करना मैं रसूलुल्लाह का गुलाम हूं। फिर आखिरा शेर सफीना ताई जा रहा यार आ जांदे ओ जेड़े गुलाम रसूलुल्लाह दे असी गुलाम होना दे। शेर दो में लाता रास्ता छोड़ गया और बाबा जी भी गए। फाजिल बरेलवी कहते हैं शेर को आवाज दी, शेर दौड़ा आया, आगे कहने लगे हमारे मेहमानों के कपड़े ले गए, तुझे शर्म नहीं आती? तो शेर कपड़े उठा के वापस लाया। उन उलमा को, हजरात उलमा को कपड़े पेश किए। जब उनको पेश किए तो पेश करते ही बुजुर्ग फिर फरमाने लगे, कहने लगे मौलाना तुमने लफ्ज सीधे किए हैं, मैंने दिल सीधा किया हुआ है। तुमने मेहनत करके ना लफ्ज ठीक किए हैं, लेकिन मैंने दिल ठीक किया है। दिल पाक होवे ते पाक ही मिलता है, ते बिना पाकों पाक नहीं मिलता। सारे जिस्म दे धोवन नालों एक टुकड़ा धोला है दिल दा। हज़रत सुल्तान बाबू रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे, दिल काले नालों मुंह काला चंगा। दिल काले नालों मुंह काला चंगा, जे कोई रमज पछाने। अगर किसी को बात की समझ आए तो दिल नहीं स्याह होना चाहिए, मुंह हो भी जाए तो काम चल जाता है। तो अपने दिल की सफाई पर देखे मेरे नबी पाक अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रब ना तुम्हारे माल देखता है ना चेहरे देखता है, रब तो तुम्हारा दिल देखता है। और इमाम गज़ाली हदीस लाए हैं, हज़रत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, किसी ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि रब आसमानों में कि ज़मीनों में? जलवे तेरी ज़ात के कू बकू हैं, जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है। अल्लाह ज़मीनों में कि आसमानों में? तो हुजूर फरमाने लगे, रब तो बंदा मोमिन के दिल में रहता है, अल्लाह तो मोमिन के दिल में है। मोमिन के दिल कितना बड़ा है, वो दिल जिसमें रब है, रब की याद है, रब की मोहब्बत है। इसलिए हज़रत उमर फरमाया करते थे, मैंने दिल की आंखों से अपने मालिक की ज़ियारत की है। और इकबाल ने शायद इसीलिए मशवरा दिया था कि दिले बीना भी कर खुदा से तलब। आंख का नूर दिल का नूर नहीं, अल्लाह से आंखों वाला दिल मांग, अंधा ना हो जाए कई तरह दिल। दिले बीना भी कर खुदा से तलब, आंख का नूर दिल का नूर नहीं। अजीज भाई, अल्लाह के जलवे। लेकिन एक बात ज़हन में रखना, किसी गिलास में थोड़ी सी गलाजत हो ना, दूध तो दूर रहा, शहद तो दूर रहा, उसमें कोई पानी भी नहीं पीता। थोड़ी सी गलाजत हो और आपकी आंखों के सामने वो गलाजत धुल भी गई, साफ भी हो गई, शरई तकादे पूरे हो गए, फिर भी कुछ लोग कहते हैं मेरी तबीयत नहीं मानती, मेरा दिल नहीं मानता। सही कह रहा हूं मैं? और भाई इतनी सी गलाजत गलास में थी और सादा पानी नलके का, तो उसमें पीना पसंद नहीं करता। और अगर दिल गलाजत से भरा हो तो रब की मोहब्बत वहां आएगी, खुदा अपना कुर्ब वहां रखेगा। किसी से जलना, किसी से हसद करना, किसी के बारे में अदावत रखना, कच्ची बोलियां बोलना। और अब तो इतना अजीब हाल हो गया, जमातें जमातों के बारे में बुरा ख्याल करती हैं। खानका और आस्थानों का ये हाल है कि सबक पढ़ाया जाता है दूसरे के खिलाफ, बस हम ठीक हैं। ये तसव्वुफ है, निरा तू ठीक है। तरीकत तो ये थी कि मैं ठीक नहीं, बाकी सारा जमाना ठीक है। तू किस चक्कर में पड़ा हुआ है? आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह के एक दरवेश थे, तो फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह से कहने लगे मैंने मुरीद होना है। फरमाने लगे पुत्र जल्दी ना हो, जा सारा जमाना देख, अगर कोई मेरी तरह का मिल गया, मुझसे बेहतर मिल गया, तो फिर मेरे साथ वादा कर वहीं रह जाना। हाँ, अगर तेरे ख्याल में न मिला तो फिर आना, जा घूम जमाना देख। ये क्या बात हुई कि आप नफी करने लगे सारे जमाने की और कहें सिर्फ मैं ठीक हूं, फकत मैं ठीक हूं? ये तरीकत है? और तसव्वुफ वाले तो लोग ये कहा करते थे, मैं ते बंदा ठग जे लोको, मैं ते बंदा चोर, और जिसदा खलकत कलमा पढ़ दी ओ मोहम्मद होर। वो लोग तो नफी करते थे, वो लोग तो नफी करते थे अपनी, कहते थे मैं कोई शय नहीं, मैं ते बंदा ठग जे लोको, ओ मैं ते बंदा चोर। मियां मोहम्मद बख्श साहब रहमतुल्लाह अलैह, एक आलम निगार ने लिखा था कि वो कुछ लोग ना सिख हिंदू यहाँ रहते थे, तो उनका नाम मोहम्मद था चूंकि, तो बात को शुबह पड़ गया कि शायद जिनका लोग कलमा पढ़ते हैं ना मुसलमान, माज़अल्लाह ये वो वाले। तो मियां साहब अपने बारे में क्या कहे, मैं ते बंदा ठग जे लोको, मैं ते बंदा चोर, जिसदा खलकत कलमा पढ़ दी ओ मोहम्मद होर। ओ मैं तो एक ठग हूं। हजरत मियां शेर मोहम्मद साहब शरकपुरी रहमतुल्लाह अलैह सरताज है औलिया के, पीर सैयद इस्माइल शाह साहब बुखारी हजरत करमा वाला शरीफ वाले। वो कहते मैं बैत होने के लिए जब शरकपुर शरीफ आ रहा था तो रस्ते में मुझे एक बुजुर्ग मिल गए, तो मुझे कहने लगे किधर जा रहे हो, कौन हो? मैंने कहा मैं सैयद हूँ और मियां साहब से बैत होने जा रहा हूँ। तो मुझे कहने लगे वो तो दुनियादार है, जेबों में हाथ डालता है लोगों की, तू सैयद हो के राई के पीछे क्या लेने जा रहा है? जेड़ा बुल्ले नू सैयद आखे दोज़ख मिलने सजाई, ते जेड़ा बुल्ले नू राई आखे ओ जन्नत पींगा पाई, क्योंकि रांझा रांझा कर दी नी मैं हूं आप ही रांझा हुई, रांझा आखन सारिया मैनू हीर ना आखे कोई। वो तू किधर जा रहा है? कहते मैंने कहा बाबा ज़्यादा बातें कर नाराज हो जाऊंगा। कहते बाबे ने कई दफ़ा रास्ते में मुझे मना किया, ना जाना ना जाना, फलानी जगह चला जा, फलानी जगह, लेकिन मैं चला गया। मेरी तलब सादक थी। जब मैं बाहर जाके बैठा तो अंदर से बुलावा आया कि मियां साहब ने बोला। अंदर गया तो ये तो वही बाबा जी हैं जो मुझे रोक रहे थे। तो मियां जी खुद हैं, हजरत मियां साहब कहने लगे बेलिया तेरे बड़ा मोड़िया पर तो मुड़िया ही नहीं। वो तो रोकते थे, अपनी नफी करते थे। दिल साफ दूसरे के बारे में, नजरिया साफ,
کسی کے بارے میں خیر کا جملہ، کسی کی وکالت کرنا، کسی کا عیب چھپانا، کسی کے بارے میں اچھے لفظ بولنا، یہ مومن کی شان ہے۔ مومن کا دل ایسے سونا، میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا زید بن حارثہ ہے، اس کا دل اللہ نے نور ایمان سے بھر دیا ہے، ایمان سے دل بھر دیا رب تعالیٰ نے۔ ایک دن صبح حضور نے پوچھا، داتا صاحب نے اس کو لکھا ہے، نبی پاک نے پوچھا آج تم نے صبح کس طرح کی؟ عرض کی یا رسول اللہ اس حال میں کہ میں پکا مومن ہوں۔ حضور نے فرمایا تو پکا مومن ہے، کس طرح؟ کہنے لگے یا رسول اللہ میں اس طرح کا مومن ہوں کہ سونا اور مٹی میرے لیے برابر ہے، پیسے آ جائیں تب بھی کوئی ٹینشن نہیں، نہ آئے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے حضور سونا اور مٹی برابر ہے، کوئی پرواہ نہیں۔ تو حضور نے فرمایا تیرے ایمان کی دلیل؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میرے ایمان کی شان اور دلیل یہ ہے کہ میں یہاں زمین پہ بیٹھ کے نظر اٹھاؤں تو میری نظر اللہ کے عرش تک جاتی ہے، میں بتا سکتا ہوں کہ جنتی جنت میں جا رہے ہیں اور راضی ہیں، جہنمی جہنم میں جا رہے ہیں اور چیخ رہے ہیں، میں بتا سکتا ہوں۔ حضور نے فرمایا پھر اس کی حفاظت کر، پھر اس جذبے کی حفاظت کر۔ جب دل صاف ہو، نور ایمان سے بھرا ہوا ہو، علم لدنی کب آتا ہے؟ علم لدنی نیک آدمی کو ملتا ہے جب بندہ متقی پرہیزگار ہو نا، ناجائز نہ کھائے، ناجائز نہ دیکھے، ناجائز نہ بولے، تو پھر اللہ تعالیٰ اسے علم کا نور دیتا ہے۔ جو لوگ کہانیوں میں الجھ جاتے ہیں نا، زیادہ باتیں کرتے ہیں، زیادہ گھومتے ہیں، زیادہ سازشی عناصر کا شکار ہوتے ہیں، ان کے تو حافظے کمزور ہو جاتے ہیں، یاد ہی نہیں رہتا، باتیں اتنی کرتے ہیں پتہ نہیں سویرے کیا کہا تھا، دوپہر کو کیا کہہ رہے ہیں۔ جب انسان کا دائرہ کار تقوی والا ہو پھر اس پر علم کی روشنی کھلتی ہے، پھر دروازے کرم کے کھلتے ہیں، اپنے دائرے محدود کر لیے جائیں۔ سوچیں میں بڑے بڑے لوگ آپ کو زندگی میں ملیں گے، مشورے دیں گے، وہ جناب آپ کو پتہ ہی نہیں آپ کتنے بڑے ہیں، آپ فلانی جگہ کھڑے تھے، فلانے کے ساتھ ہنس رہے تھے، یہ آپ کو خراب کرنا چاہتے ہیں، کسی تکبر میں مبتلا کرنا چاہتے ہیں۔ آپ زمین پہ رہیں تاکہ زمین والوں سے رشتہ مضبوط رہے، دل کی صفائی، دل صاف ہو، کوئی حسد نہیں، کوئی کینہ نہیں، دل پر توجہ دیں۔ سب سے ضروری کام ہے کہ ہم سویرے اٹھ کے اپنے دل سے پوچھیں کہ تیرا لوگوں کے بارے میں خیال کیا ہے، شام کو پوچھیں کہ تیرا لوگوں کے بارے میں رویہ کیا ہے۔ آپ اپنے دل لوگوں کے لیے صاف کر دیں، اس میں خیر پیدا کر لیں، تو پھر آپ محسوس کریں گے طبیعت ہلکی پھلکی بھی ہے، حشاش بشاش بھی ہے، ٹھنڈی بھی ہے، اور پھر اس میں اللہ رسول کی محبت کے جلوے بھی ہیں، پھر یہ خیر کی طرف ہمیں بلا رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عمل عطا فرمائے۔